بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیس کم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. تھوڑی سی بیس اور کم کر دیں, ختم کر دیں گے, تھوڑی سی بات ان کی کر دیں آواز. ماشاء اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت کے ساتھ پڑھیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر عزیزم حضرت علامہ مولانا مفتی فیض رسول صاحب سیالوی زیدہ مجدہ دیگر زیوکار علماء کرام, زیوکار سنیوں, عاشقوں آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عزیز مسلمانوں, لائق صدہا مبارکباد ہیں انتظامیہ جامع مسجد حاضہ کہ جن کی محنت کاوش اور جد و جہد سے آج ہم سب کو بارگاہ خدا بندی میں اور بارگاہ مصطفی میں حاضری لگوانے کا موقع فراہم ہوا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی یہ محنت, یہ کاوش, یہ جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو حضور کی محبت و معرفت کا نور عطا فرمائے. سورہ والضحیٰ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ میں 2 منٹوں سے بھی پہلے آپ کو سنا سکتا ہوں. یہ سورہ مبارکہ ابتداءً 2 قسموں کا ذکر ہو جانے کے بعد یہ سورہ مبارکہ 9 آیات پر مشتمل ہے. جن میں سے پہلی 3 آیات 3 دعوے ہیں, اگلی 3 آیات 3 دلائل ہیں اور آخری 3 آیات 3 نصیحتیں ہیں. خلاصہ مکمل ہے. اور یہاں فصاحت و بلاغت کا قاعدہ لف و نشر مرتب کا استعمال ہوا ہے. یعنی جس ترتیب سے دعووں کا ذکر ہے کہ پہلے دعویٰ پہلے ہے, دوسرا دعویٰ پھر اس کے بعد ہے, تیسرا دعویٰ پھر اس کے بعد ہے, اسی ترتیب سے پھر آگے دلائل کا بیان ہے کہ پہلے دعوے کی دلیل ہے, پھر آگے دوسرے دعوے کی دلیل ہے, اس کے بعد پھر تیسرے دعوے کی دلیل ہے, اور اینڈ میں پھر اسی ترتیب سے کیا اسے کہتے ہیں نصیحتوں کا ذکر ہے کہ پہلے نصیحت پہلے دعوے اور دلیل کے مطابقت کے اعتبار سے نصیحت کا بیان ہے, پھر آگے دوسرے دعوے اور دلیل کے اعتبار سے جو مناسبت بنتی تھی نصیحت کا ذکر ہے, اور اینڈ میں پھر تیسرا جو دعویٰ تھا اور اس کی جو دلیل تھی اس اعتبار سے جو نصیحت ہونی چاہیے تھی اس نصیحت کا بیان ہے. ابتداءً 2 قسموں کا ذکر. اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے اس رات کی جو چھا جائے, قسم ہے رات کی جو چھا جائے. چاشت سے کیا مراد ہے, رات سے کیا مراد ہے؟ آئمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول امام جعفر صادق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں چاشت سے مراد حضور کی ولادت بسعادت کا دن ہے,
جس دن حضور پیدا ہوئے۔ اور رات سے کا مراد، رات سے مراد شب معراج، جس رات حضور گئے تھے۔ معنی کیا ہے؟ قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی، محبوب اس دن کی بھی قسم ہے جس دن تو آیا تھا، اور اس رات کی بھی قسم ہے جس رات تو گیا تھا۔ جب تو آیا تھا نا تب بھی تو سونا لگ رہا تھا، اور جب تو گیا تھا تب بھی سونا لگ رہا تھا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں دوسرا معنی، چاشت سے مراد حضور کا علم ہے، آقا علیہ السلام کا علم، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ قرآن کدھر ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سارا قرآن تو لوح محفوظ میں ہے۔ اور امام بصیری حضور کے سامنے عرض کرتے ہیں ومن علومک علم اللوح والقلم، آقا لوح محفوظ کا سارا علم اور قلم کا بھی سارا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ آقا علیہ السلام یہ نہیں کہتے خدا کے بندے میرا تو نے اتنا زیادہ علم بیان کر دیا، نہیں، آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر ان کے فالج زدہ جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا یابی بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کو چادر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو قسم ہے چاشت کی، قسم ہے میرے مصطفیٰ تیرے علم کی۔ رات سے کا مراد، رات سے مراد ائمہ تفسیر کہتے ہیں رات سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ کو رات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ رات بھی کیا ہوتی ہے؟ پردہ پوش ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کی ذات بھی کیا ہے؟ پردہ پوش۔ گناہگاروں کے لیے کیا ہے؟ پردہ پوش ہے۔ خیرت بین ان یدخل نصف امۃ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا یا تو آدھی امت کو بخشوا لیں یا پھر شفاعت کا حق لے لیں۔ میں نے کہا باری تعالیٰ آدھی امت کو نہیں میں نے بخشوانا، تو مجھے شفاعت کا حق دے دے، یعنی جس کی بھی تو پکڑ کرے تو مجھے اختیار دے دے، میں اس کو چھڑوا سکوں۔ قیامت کے دن مصطفیٰ امت کے وکیل نہیں ہوں گے، امت کے شفیع ہوں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے بھائی صاحب میرے موکل نے گناہ نہیں کیا، اس کو چھوڑا جائے، یہ مجرم نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے۔ مگر شفیع وہ ہوگا جو کہے گا باری تعالیٰ یہ گناہ گار بھی ہے، یہ بدکار بھی ہے، یہ بد کردار بھی ہے، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ بس میرے آنے کو دیکھ۔ تو قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی۔ پھر اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیسرا معنی ائمہ تفسیر کہتے ہیں چاشت سے مراد چاشت کا ہی وقت ہے، اور رات سے مراد رات کا ہی وقت ہے۔ ان دو اوقات کو اللہ پاک نے اتنا مقام کیوں عطا فرما دیا کہ قسم اٹھا دی؟ ہاں، ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دو اوقات وہ ہیں کہ جن کو دامن مصطفی سے اور دامن موسوی سے خاص نسبت حاصل ہے۔ تو وہ چاشت کا ہی وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، جبکہ اس کو للکارا تھا۔ تو چاشت کا ہی وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لائے گئے 70,000 جادوگر عظمت موسوی کو دیکھ کر سر بسجود ہو گئے تھے۔ چاشت کا ہی وقت تھا جب مصطفیٰ علیہ السلام نے بعثت کا اعلان فرمایا تھا، اور وہ رات کا ہی وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی باری تعالیٰ میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرے سے ذرا نقاب اٹھا۔ اور وہ رات کا ہی وقت تھا جب اللہ پاک نے مصطفیٰ کو بلا کر سوئے ہوئے کو اٹھا کر ایک دفعہ نہیں 11 مرتبہ اپنے دیدار سے نواز دیا تھا۔ تو قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے میرے مصطفیٰ رات کی۔ چاشت سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا مراد ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ، چاشت سے مراد حضور کا چہرہ انور ہے، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ہے، اور رات سے مراد حضور کی سیاہ زلفیں ہیں۔ معنی کیا ہے؟ قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے میرے مصطفیٰ رات کی، یعنی کیا مطلب؟ میرے مصطفیٰ تیرے حسن انور کی قسم ہے، تیرے چہرہ پاک کی قسم ہے۔ حضور کے چہرہ پاک کا تصور یا تخیل کون بیان کر سکتا ہے؟ اس حسن کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ آقا علیہ السلام کے پاس آئی، حضور کے ہیبت جلال کو دیکھ کر چہرہ پاک کو تو میں تک نہ سکی، حضور کی پنڈلی پر میری نظر جا پہنچی۔ فرماتی ہیں آج عرصہ دراز گزر چکا ہے، فما نسیتو فیما نسیتو طول الاصبع، عرصہ دراز کے گزر جانے کے باوجود بھی آج تک میری آنکھوں سے حسن مصطفیٰ پنڈلی کا جو حسن ہے وہ بھی نیچے اترا نہیں ہے۔ قدموں پہ جبھی تو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ابے جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے
تو رخسار کا عالم کیا ہوتا اور زلفوں کا کیا عالم؟ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب وہ زلف سمارا کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے حسن توڑتے ہیں، ہر حسن کو چاہنے والے چاہتا ہے جس کا میں طالب ہوں نا اس کا کوئی اور طالب نہ ہو جائے، مگر حسن مصطفیٰ یہ توڑتا نہیں، یہ تو جوڑتا ہے۔ حسن مصطفیٰ کو چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ جس کا میں طالب ہوں نا ساری کائنات اس کی طالب ہو جائے۔ تو قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے میرے مصطفیٰ رات کی۔ چاشت سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا مراد ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے، چاشت سے مراد حضور کے ظاہری کمالات ہیں، آقا علیہ السلام کے ظاہری کمالات۔ اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو گھما کے رکھ دیا، اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجیے، اشارہ کیا درخت کے بڑے ٹہنے کو درخت سے جدا کر کے نیچے چلا دیا۔ یہ جو ظاہری کمالات یہ کیا ہیں؟ چاشت کا بھی مصداق ہے، یعنی چاشت سے مراد یہ ہے۔ اور رار سے کا مراد ائمہ تفسیر کہتے ہیں رار سے مراد حضور کے باطنی کمالات کہ جن تک کسی نبی کی پیغمبر رسول کی رسائی بھی نہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی سوا ربی، ابو بکر میری شان کیا ہے؟ میرے رب کے سوا کوئی نبی پیغمبر رسول بھی جانتا ہو پہچانتا نہیں۔ تو قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے میرے مصطفیٰ رات کی۔ چاشت سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا مراد ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، چاشت سے مراد مولا علی شیر خدا ہے۔ قسم ہے چاشت کی، قسم ہے میرے مصطفیٰ تیری علی کی کہ جس کی شان کیا ہے؟ چاشت کے وقت کی طرح ظاہر و باہر ہے، نمایاں عیاں ہے۔ اور قسم ہے رات کی، رات سے کیا مراد؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں رات سے مراد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ قسم ہے رات کی میرے مصطفیٰ، قسم ہے تیری شہزادی فاطمہ الزہرا کی جو رات کی طرح کیا ہے؟ پردہ پوش ہے، جو رات کی طرح کیا ہے؟ نقاب و حجاب والی ہے۔ تو خیر یہ میں نے 2-4 معنی چاشت کے اور رات سے کیا مراد میں نے بیان کیے۔ میں نے کہا نا ابتداً 2 قسموں کا ذکر ہو جانے کے بعد آگے یہ صورت 9 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتیں 3 دعوے، اگلی 3 آیتیں 3 دلائل اور اینڈ میں 3 آیتیں کیا ہیں؟ 3 نصیحتیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، حبیب مکرم تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار و مشرکین نے رسول پاک علیہ السلام پر تنقید اور طعن کیا تھا، اور ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان سے ان کا رب ناراض ہو چکا ہے۔ یاد رکھ لیں جب بھی رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، آقا علیہ السلام کی عرض سرائی ہوئی، اللہ رب العزت نے 2 خاص اہتمام فرمائے۔ کتنے؟ 2 خاص اہتمام۔ ایک اہتمام تو یہ میرے مصطفیٰ تو نے اپنے گستاخ کو جواب نہیں دینا، تو نے جواب نہیں دینا میرے مصطفیٰ، تو نے جواب میں دوں گا۔ ہمارے ہاں تو قاعدہ جو ہمیں ڈانٹے گا ہم سے بات کرے گا تو آگے سے جواب ہم دیتے ہیں، نہیں میرے مصطفیٰ تو نے جواب نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ آپ دیکھ لیں رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا گیا، یہ رسول نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے جواب خود دیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید البشر قرآن حکیم کی قسم ہے بے شک تو رسولوں میں سے۔ ولید ابن مغیرہ نے مصطفیٰ کو مجنون کہا، اللہ پاک نے جواب خود دیا، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے مصطفیٰ تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے مجنون کہنے والے جو ہیں حرامی ہیں۔ اللہ پاک نے جواب خود دیا۔ عاصم بن وائل نے مصطفیٰ کو ابتر کہا، اللہ پاک نے جواب خود دیا، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو ابتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے تو ہم نے کوثر عطا کر دی۔ تو آپ نے دیکھ لیا نا جب بھی رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی ہوئی اللہ پاک نے جواب حضور کو نہیں دینے دیا، از خود دیا۔ کیوں؟ جواب خود دیا کیوں؟ محبوب تو جواب دے گا نا یہ تو پہلے ہی تیری عظمت کے انکاری ہیں، یہ تیری شان کا انکار کر دیں گے، اور مجھے تیری عظمت کے جو انکاری جو لوگ ہیں وہ گوارا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ تو جواب نہ دینا، تو چپ رہنا، جواب میں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تیری عظمت کی بات ہو ادھر سے بھی اقرار ہو، ادھر سے بھی اقرار ہو، ادھر سے بھی انکار نہ ہو، ادھر سے بھی انکار نہ ہو۔ ایک اہتمام تو یہ کہ کہیں سے انکار نہ ہو، اور دوسرا اہتمام کیا
میرے مصطفیٰ تو نے جواب نہیں دینا، کیونکہ جب تو جواب دے گا نا، تیرا جواب دیا گیا حدیث پاک میں لکھا جائے گا، حدیث پاک میں لکھا جائے گا۔ بعد میں بدطینت بدفطرت لوگ آئیں گے، وہ جن کا ایمان ضعیف ہوگا نا، وہ تیرے دیے گئے جواب کو بھی ضعیف شمار کریں گے۔ نہیں جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، یہ تو بات ہی کمزور ہے، اس کے راوی کمزور ہے، تو جواب نہ دینا، کیونکہ ضعیف لوگ تیرے دیے گئے جواب کو ضعیف شمار کریں گے۔ میرے محبوب جواب میں خود دوں گا، جب میں جواب دوں گا نا، میرا دیا گیا جواب قرآن پاک میں لکھا جائے گا، اور دنیا کا کوئی بد سے بد بخش شخص بھی اس کو پھر کمزور قرار دینے کی جرات اور ہمت نہیں کر سکے گا۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ ماضی منفی کا صیغہ ہے۔ یاد کیجئے کہ تیرے رب نے تجھے کبھی بھی زمانہ ماضی میں کبھی بھی تنو تنہا اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بتائیے ایک عالم کی صحبت بندے کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، ایک ولی کی صحبت بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، ایک صحابی کی صحبت، نبی کی صحبت، رسول کی صحبت گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس نبی کی عصمت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، نفاست کا عالم کیا ہوگا کہ جس نبی کی زندگی کا ہر لمحہ قربت خدا بندی میں گزرا تھا۔ ما ودعک، اس نے تجھے کبھی بھی تنو تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساتھ اور ہر وقت اس نے تجھے اپنی صحبت سے نوازے رکھا تھا۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ دعویٰ کیا اللہ پاک نے کہ تجھے تنہا نہیں چھوڑا اس نے، اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ دعویٰ کیا نا، آگے دلیل دی دعوے پر، الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب اگر تجھے تنہا چھوڑنا ہوتا تو تجھے ٹھکانہ کو دیا جاتا، تجھے ٹھکانہ کو دیا جاتا۔ یہ جو تجھے ٹھکانہ دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے کہ تجھے ہم نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، تجھے ہم نے اکیلے نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، دعوے میں دلیل میں کیا ہے، مطابقت ہے کہ تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور دلیل کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ دلیل یہ ہے کہ اگر تجھے تنہا چھوڑنا ہوتا یا تجھ سے ناراض ہو جانا ہوتا تو تجھے ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ یہ جو ٹھکانہ دیا گیا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ تجھ سے ہم ناراض نہیں ہوئے اور تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ یتیم کے دو معنی، ایک معنی تو آپ جانتے ہیں، نابالغ بچہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اتر جائے، نابالغ بچہ، اسے کیا کہتے ہیں، طفل یتیم۔ کیا کہتے ہیں، یتیم کہتے ہیں۔ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اتر جائے اس کو کیا کہتے ہیں، یتیم۔ وہ طفل یتیم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے درن یتیم، ایک وہ اور یتیم بھی ہوتا ہے، وہ موتی جو سیگ میں تنو تنہا ہو، اکیلا ہو، نرالا ہو، جدا گانا ہو، بے مثل ہو، منفرد ہو، جدا گانا ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، یتیم، درن یتیم۔ جس موتی جیسا کوئی اور موتی نہ ہو اس کو درن یتیم کہتے ہیں۔ مانا کیا محبوب یاد کیجئے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اس نے تجھے نرالا پا کر، انوکھا پا کر، الگ تھلگ پا کر، جدا گانا پا کر، بے مثل پا کر اور منفرد پا کر، فآویٰ، بالائے کل اس میں ٹھکانہ دیا۔ یہ دلیل دی، اور آگے نصیحت کی کیا، فأما الیتیم فلا تقہر، کیونکہ تجھے ہم نے یتیم پا کر ٹھکانہ دیا ہے نا، فأما الیتیم فلا تقہر، تو بھی یتیموں کے لیے، اوروں کے لیے ٹھکانہ بن جا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دعوے میں، دلیل میں، اور پھر آگے اس کی جو نصیحت اس میں کیا مطابقت ہے، مماثلت ہے، تطبیق ہے۔ تو بھی ٹھکانہ بن جا یتیموں کے لیے۔ یوں تو دنیا نے یتیموں کو بڑے بڑے ٹھکانے دیے، یتیموں کے لیے کالجز بھی بنائے گئے، یتیموں کے لیے اسکول بھی بنائے گئے، یتیموں کے لیے ہسپتال بھی بنائے گئے، یہ ساری رعایتیں یتیموں کو دی گئیں، مگر یہ سارے وسائل اور یہ ساری کی ساری سہولتیں یتیموں کے سینوں سے یتیمی کا تصور نہ نکال سکیں۔ کیسے؟ یتیموں کے سکول میں جانے والا یتیم سمجھتا ہے کہ یہ رعایت اس لیے دی گئی ہے کہ آخر یتیم جو ہوا، یتیموں کے اسپتال میں جانے والا یتیم جانتا ہے کہ یہ سہولت اس لیے میسر ہے کہ آخر یتیم جو ہوا، یعنی یہ ساری رعایتیں یتیموں کے سینوں سے یتیمی کا تصور نہ نکال سکیں، مگر 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے یتیموں کو سہارا دیا، ایسا سہارا دیا کہ جس نے یتیموں کے ذہنوں سے یتیمی کا تصور نکال دیا۔ کیسے؟ اگر مصطفیٰ نے ایک کندھے پر حسن و حسین کو بٹھایا تو ایک کندھے پر یتیم کو بھی بٹھایا۔ اگر مصطفیٰ نے حسن و حسین کو بیٹا قرار دیا تو ان کی طرح مصطفیٰ نے یتیم کو بھی اپنا بیٹا ہی شمار کیا۔
تو یہ پہلا دعویٰ دلیل اور اس کے مطابقت سے جو نتیجے اس کا بیان ہم نے اختصار کے ساتھ مکمل کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے دعوے کی طرف۔ دوسرا دعویٰ ہے وَلَلْآخِرَةُ، دوسری آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ دعویٰ کر دیجیے کہ آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور آگے پھر اس پر دلیل کیا دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا بیان ہم بعد میں کریں گے۔ دعوے کو سمجھیں، اس کا کیا معنی ہے، اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے اللہ کی کیا منشا ہے۔ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کے مختلف معنی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے بہت سے معنی ہیں، میں دو چار بیان کرتا ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہی شان ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں بھی کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، حضور کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شان دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے بھی اعتبار سے بھی ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے، یہ حضور کی شان تو ہے مگر دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ دنیا میں مصطفیٰ محمد بن کر آئے، اور قیامت کے دن مصطفیٰ محمد بن کر نہیں، محمود بن کر آئیں گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ دنیا میں شان محمدیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ شان محمدیت یہ ہے جس پر درود پڑھنے والے ہوں اس پر تنقیدیں کرنے والے بھی ہیں۔ شان محمدیت یہ ہے جس کے نام پر گردنیں کٹوانے والے ہوں تو اس کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، جس کی تعریفیں کرنے والے ہوں اس پر تان اور طنز کرنے والے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے، شان محمدیت ہے، مگر قیامت کے دن مصطفیٰ شان محمدیت کے ساتھ نہیں، شان محمودیت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ اور شان محمودیت کیا ہے، شان محمودیت یہ ہے کہ جس کی ہر کوئی بڑا چھوٹا اپنا غیر نبی ولی ہر کوئی جس کی عظمت کے گن گا رہا ہو۔ وگرنہ مجھے بتائیے میدان محشر کو لگانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ کیا میدان محشر اس لیے لگایا جائے گا کہ وہاں اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے؟ نو، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اسے تو معلوم کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں جانا، اس کی شان تو برا الورا یہ تو کرامن کاتبین بھی جانتے ہیں، اولیاء صلحاء بھی جانتے جو کون جنتی کون جانیں گے۔ تو کیا اس لیے میدان محشر لگایا جائے گا؟ معاذ اللہ، اللہ پاک کو ڈر ہوگا اگر میں نے جہنمیوں کو جہنم بھجوا دیا میرے خلاف تو لوگ احتجاج کریں گے کہ ہم نے تو جنت میں جانا تھا، ہمیں کہاں بھجوا دیا۔ کیسے لگایا جائے گا؟ نو، اللہ کے خلاف دھرنا دینے کی جرأت، احتجاج کرنے کی جرأت کون کر سکتا تھا؟ تو پھر میدان محشر کیوں لگایا جائے گا، میدان محشر کیوں سجایا جائے گا؟ ہاں اس لیے میرے مصطفیٰ تیری شان دکھائے بغیر، تیری عظمت دکھائے بغیر اگر جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے تو تیرے ہاتھ میں لواء الحمد کون دیکھے گا؟ پل صراط پر تجھے سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ حوض کوثر کے بھر بھر کے جام پلاتا تجھے کون دیکھے گا؟ میرے مصطفیٰ فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں آج انبیاء بھی آ جائیں، اولیاء بھی آ جائیں، صلحاء بھی آ جائیں، گنہگار بھی آ جائیں، پرہیزگار بھی آ جائیں، اچھے بھی آ جائیں، برے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، اپنے بھی آ جائیں، غیر بھی آ جائیں، جنت میں جانے والے بھی آ جائیں، جہنم میں جانے والے بھی آ جائیں، آ کر ایک نظر سے دیکھ لیں کہ جس کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے، اور جس کو جہنم مل رہی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کی دنیا نہیں، آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ پھر اس کا کیا معنی ہے، اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے اللہ کی کیا منشا ہے؟
ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی کا جو لمحہ اخیرہ ہوگا، آخری جو لمحہ ہوگا وہ آپ کی زندگی کے تمام لمحات سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی یہ ہے محبوب آپ کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہوگا وہ آپ کی زندگی کے تمام لمحات سے بہتر ہوگا۔ کیسے بہتر ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا وقت وصال آیا، ملک الموت آ گئے، عرض کی آقا اللہ پاک نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو لے کے چلوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت اللہ پاک کے پاس جاؤ اور اللہ پاک سے کہو اگر پہلے مجھے میری امت کے لیے کوئی خوشخبری سنا ہے، مجھے بلانا ہے نا، خوشخبری سنا، میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت گئے ہو کے واپس عرض کی آقا اللہ پاک فرما رہا ہے خوشخبری یہ ہے آپ کی امت کے لیے، آپ کا کوئی امتی اپنے وصال سے، موت سے 1 سال قبل بھی توبہ کر لے گا نا، ہم تو اس کو معاف کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بات خوشخبری کی تو نہیں ہے، تو کیسے جان سکتا ہے کہ مرنے میں 1 سال باقی ہے؟ دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے ہو کے واپس عرض کی آقا اب اللہ پاک فرما رہا ہے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا جو کوئی امتی اپنے مرنے سے 40 دن قبل بھی توبہ کر لے گا نا، ہم تو اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بات بھی پریشانی، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ مرنے میں 40 دن باقی ہیں؟ دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے ہو کے واپس آئے، عرض کی آقا اب اللہ پاک فرما رہا ہے آپ کا جو کوئی امتی اپنے مرنے سے 1 دن قبل بھی توبہ کر لے گا نا، ہم تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بات تو پریشانی کی ہے، کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ مرنے میں 1 دن باقی ہے؟ دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے ہو کے واپس آئے، عرض کیا کہ اب اللہ پاک فرما رہا ہے آپ کا جو کوئی امتی حالت نزا کی طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، ہم تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات پریشانی کی جان ہے، کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ اب حالت نزا طاری ہونے والی ہے، اب حالت نزا طاری ہونے والی ہے؟ دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے ہو کے واپس آئے، عرض کیا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا جو کوئی امتی حالت نزا کے طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کو میری رحمت سنبھال لے گی، اور اگر حالت نزا کے طاری ہونے سے پہلے توبہ نہ کر سکا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، بعد میں تیری شفاعت سنبھال لے گی۔ اس پر تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا الآن تاب قلبی، الآن تاب قلبی، ہاں اب مجھے ٹھنڈک مل گئی، اب میرا دل مطمئن ہو گیا، جس ٹھنڈک کا راحت کا میں متلاشی تھا نا وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو محبوب وللآخرۃ خیر لک من المحبوب آپ کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہوگا وہ آپ کی زندگی کے تمام لمحات سے بہتر ہوگا، کہ آپ کو وہ ٹھنڈک مل جائے گی جس کی زندگی بھر آپ متلاشی رہے۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس سے اللہ کی کیا غرض ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے محبوب آپ کی نہیں، آپ کی شان تو براء البراء ہے، آپ کی نہیں، مجاز مرسل ہے، یہاں مضاف محذوف ہے، آپ کی نہیں، آپ کی امت کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ آپ کی نہیں، آپ کی شان تو براء البراء ہے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے یہ جو چاہنے والے ہیں نا آپ کی امت، ان کی آخرت دنیا سے بہتر ہو جائے گی۔ کیسے بہتر ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے، اللہ پاک پوچھے گا اوے تمہیں کیا انبیاء نے سمجھایا نہیں تھا؟ تمہارے پاس یہ انبیاء نہیں آئے تھے؟ اتنے تیزی تم کثرت کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہے ہو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے پیغام کو مانو؟ آگے سے کافر تو جہنم کی طرف جا، وہ کہیں گے نہیں باری تعالیٰ اگر ہمارے پاس یہ انبیاء آئے ہوتے تو آج ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ بنتا، یہ ہمارے پاس آئے نہیں تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے گروہ انبیاء کیا تم ان کی طرف نہیں گئے تھے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو گئے تھے، تیرا پیغام دیتے رہے، سناتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر یہ ہمیں مانتے نہیں تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا تم گئے تھے نا، اپنے جانے پر گواہ لے کے آؤ۔ انبیاء دیکھیں گے کس کو گواہ بنائیں؟ اپنے جانے پر، اپنے سمجھانے پر، دین عطا کرنے پر کس کو گواہ بنائیں؟ اچانک انبیاء کی نظر امت محمدیہ پر پڑے گی، آگے سے امت مصطفیٰ جو ہوگی انبیاء کی گواہی دے گی، ہاں باری تعالیٰ نوح آئے تھے، زکریا آئے تھے، یحییٰ آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے۔ اللہ پاک امت مصطفیٰ کے صدقے سے، ان کی گواہی کے صدقے سے انبیاء کو سرفراز کر دے گا۔ انبیاء کو سرفراز، جب انبیاء سرفراز ہو جائیں گے ان کی گواہی کی بدولت، تو ہر نبی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس امت کو دیکھ رہا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا گواہ
جو گواہ ہوتا ہے جس کی گواہی دے اس کا محبوب ہوتا ہے۔ ہر نبی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس امت کو دیکھ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا باری تعالیٰ اور کسی کو چھوڑ یا نہ چھوڑ، ان کو جانے دے، ان کو جانے دے، یہ چونکہ ہمارے گواہ ہیں نا، ان کی بدولت آج ہمیں سرفرازی ملی ہے، سربلندی ملی ہے، باری تعالیٰ ان کو چھوڑ دے۔ ہر نبی اس امت کے بارے میں گواہی دے گا اور شفاعت دے گا، باری تعالیٰ یہ اچھے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں۔ تو کہا میرے محبوب آپ کی نہیں، آپ کی امت کی آخرت دنیا سے بہتر ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ امت اپنا مقام نہ پہچان سکی، اپنی شان کو نہ دیکھ سکی، مگر قیامت کے دن اس امت کو اس کا مقام دکھا دیا جائے گا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کی کیا منشا ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ محبوب آپ کی نہیں، آپ کی شان تو بڑا البرا ہے، آپ کے یہ جو چاہنے والے ہیں نا، غوث العظم، خواجہ اجمیری، یہ اولیاء صلحاء، آپ کی جو چاہنے والے ہیں، ان کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ پوچھئے داتا صاحب سے، خواجہ اجمیر سے پوچھئے، حضور سیدنا غوث العظم سے پوچھئے، یہ کرنیں، یہ شعائیں، یہ ولایت کے انوار، یہ غوثیت کے انوار، یہ صبح و شام بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ یہ روشنیاں بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہیں؟ رونقوں کے اندر صبح و شام اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو ہر غوث کتب ولی جو ہے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سنائی دیتا ہے کہ ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تبیندہ ہے، ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تبیندہ ہے، یہ چاندنی اس کے غبارے راز شرمندہ ہے۔ ہر غوث کتب ولی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں کے تلموں کا صدقہ ہے۔ محبوب آپ کی نہیں، آپ کے یہ جو چاہنے والے ہیں نا، ان کی ہر بات والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ چھٹا معنی اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس سے اللہ پاک کی کیا منشا ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا چھٹا معنی یہ ہے محبوب آپ کے ہر امتی کی آخری جو گھڑی ہوگی وہ اس کی زندگی کے تمام لمحات سے بہتر ہوگی۔ ہمارا تو اس سے وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے ہر امتی کی جو آخری گھڑی ہوگی نا، وہ اس کی زندگی کے تمام لمحات سے ورجنا بہتر ہوگی۔ کیسے بہتر ہوگی؟ تفسیر روح البیاں میں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں تاجدار کائنات علیہ السلام کی زیارت کی اور زیارت کر کے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول ایک بات تو سمجھا دیں، آقا آپ کا ادھر فرمان ہے کہ مرنے والے پر موت کی سختی جو ہوتی ہے 100 تلواروں کی ضربوں جیسی ہوتی ہے، ادھر آقا آپ کا فرمان ہے کہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے، اس کا بڑا درد ہوتا ہے، بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، ادھر آقا آپ کا ہی فرمان ہے کہ میرے امتی پر جب موت آئے گی تو اس کو موت کی سختی کو محسوس نہیں ہوگی، اس کی تو یہ صورتحال ہوگی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اس کو یوں لگے گا جیسے مکھن سے بال نکال لیا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ادھر موت کی سختی کی بھی آپ نے بات کر دی ہے اور ادھر کا موت کی سختی نہیں بھی ہوتی ہے۔ یہ دو فرمودات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، تصادم میں۔ ذرا بات سمجھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے آگے سے فرمایا اگر تو نے یہ بات سمجھنی ہے نا، جا کے سورہ یوسف کو پڑھ، سورہ یوسف کو پڑھ۔ اس نے جا کے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا، سر دھنتا رہا، ایک مقام پر جا کر اس کی نظریں تھم گئیں اور جم گئیں۔ مقام کیا تھا کہ جب سیدہ زلیخا نے زنان مصر کو بلا رکھا تھا، ہاتھوں میں چھریاں تما رکھی تھی، سامنے پھل رکھے ہوئے تھے اور یہ طے کر رکھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام جہاں سے گزریں اور چہرے سے نقاب اٹھائیں اور تم حسن یوسف کو دیکھو تو پھر تم نے پھل کاٹنے لگ جانا۔ چنانچہ جو ہی حسن یوسف ان پر آشکار ہوا، ان پر نمودار ہوا، انہوں نے اپنے پھل کاٹنے شروع کر دیے، چھریاں چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، کیونکہ ان کی ساری توجہات حسن یوسف میں گم ہو گئی تھیں، ان کو درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ بس اس بات کے ذریعے تاجدار کائنات علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جب زنان مصر کے سامنے حسن یوسف آیا، چھریاں چلی، کیونکہ ان کے سارے احساسات اور ان کی ساری توجہات حسن یوسف میں گم ہو چکی تھیں، اس لیے درد تو ہوا تھا مگر چونکہ ساری توجہات حسن یوسف کی طرف تھیں، اس لیے ان کو درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح میرے امتی پر جب وقت وصال آتا ہے اور آئے گا، اس کی نگاہوں کے سامنے حسن مصطفیٰ ہوگا، حسن مصطفیٰ ہوگا، اس کی ساری توجہات اور اس کے سارے تخیلات حسن مصطفیٰ کی طرف ہو جائیں گے۔ موت کا درد تو ہوگا
مگر چونکہ سارے احساسات اور سارے توجہات حسن مصطفیٰ کی طرف ہوں گے، اس لیے پھر موت کی سختی اس کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے محبوب بتا دیجئے اپنی امتوں کے، آپ کے ہر امتی کی جو زندگی کی آخری کڑی ہوگی وہ اس کی زندگی کے تمام لمحات سے بہتر ہوگی۔ یہ دعویٰ، یہ کیا ہے دعویٰ؟ محبوب آپ کی اور آپ کی امت کی ہر بات والے کڑی پہلی کڑی سے بہتر ہوگی، دعویٰ کر دیا نا۔ اس پر دلیل کیا دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیونکہ آپ کی ہر بات والی کڑی پہلی کڑی سے بہتر ہے، اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو ضال پا کر ہدایت سے نواز دیا، یعنی اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کی بات والی کڑی کو پہلی کڑی سے بہتر کر دیا۔ یہ دلیل دے دی نا آگے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ آئمہ تفسیر نے بہت سے معنی بیان کیے، میں چند ایک بیان کرتا ہوں۔ ایک معنی سیدنا جنید بغدادی لیجامہ نے فرمایا کہ ضال عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ضال کہتے ہیں متحیر کو۔ اس کو کہتے ہیں متحیر، حیرت میں پڑنے والا، جو حیران ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضال۔ تو معنی کیا ہوا؟ محبوب یاد کیجئے، جب رب نے تجھے ضال یعنی متحیر، حیرت میں پڑنے والا، حیران ہونے والا پایا تھا، حضور حیران ہو گئے تھے؟ ہاں حیران ہو گئے تھے۔ کب حیران ہو گئے تھے؟ جب آیات آتی، الفاظ آتے، ایک ایک لفظ کے کئی معانی، مطالب، مفاہیم ذہن مصطفیٰ میں آ جاتے، حضور حیران ہو جاتے، کس لفظ کا کون سا معنی کروں، کون سا معنی نہ کروں، کون سا معنی منشا الہی کے زیادہ قریب ہوگا، کون سا معنی منشا الہی کے زیادہ قریب نہیں ہوگا، حضور حیران ہو جاتے۔ تو پھر کیا کیا اللہ پاک نے؟ فہدا، آقا علیہ السلام کے لیے ہر لفظ کے لیے ہر معنی کا تعین کر دیا۔ میرے مصطفیٰ اس کا معنی یہ فرما لے، اس کا معنی یہ فرما لے، اس کا معنی یہ کر لے، اس کا معنی یہ کر لے۔ اس زمانے کی بات کی جا رہی۔ میرے مصطفیٰ یاد کیجئے، جب رب نے تجھے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کے سلسلے میں حیران پایا تھا، تو پھر تجھے اس نے حیرت زدگی کی کیفیت سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس سے اللہ کی کیا منشا ہے؟ آئمہ تفسیر کہتے ہیں ضال عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں ضال کہتے ہیں نامناسب جگہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو جگہ اچھی نہ ہو، کسی سمجھدار سلجھے ہوئے شخص کے لائق نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضال۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بعثت کے اعلان سے پہلے بھی نامناسب مقامات سے بچائے رکھا تھا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ابھی رسول پاک علیہ السلام نے بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا، ایک دن چلتے آقا علیہ السلام ایک کھیل کود والی محفل تھی، وہاں جا پہنچے۔ بس جو ہی آقا علیہ السلام پہنچے، اللہ رب العزت نے حضور کی ذات پر نیند طاری کر دی۔ آقا علیہ السلام ایسا سوئے پتہ نہیں چلا کون آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جب ساری محفل کی صورتحال ختم ہو گئی، لوگ جا پہنچ چلے گئے، پھر اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو بیدار کیا۔ یہاں اس زمانے کی بات کی جائے۔ میرے مصطفیٰ یاد کیجئے، جب رب نے تجھے ایک دفعہ ایک نامناسب جگہ پہ پایا تھا، تو پھر یاد کیجئے فہدا، اس نے تجھے کیسے صاف بچا لیا تھا، نامناسب جگہ کے اثرات سے کیسے صاف بچایا تھا۔ اور پھر ضال کا تیسرا معنی یہ ہے، ضال عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ضال کہتے ہیں اس شخص کو جو سب کچھ بھول جائے، جو سب کچھ یہ نہ بھول جائے، جس کو کچھ بھی یاد نہ ہو، کوئی چیز جس کو یاد نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضال۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یاد کیجئے جب رب نے تجھے سب کچھ بھولنے والا پایا تھا۔ حضور بھول گئے تھے؟ سب کچھ بھول گئے تھے؟ ہاں بھول گئے تھے۔ کب بھولے تھے؟ جب مصطفیٰ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، حضور سب کچھ بھول گئے۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کیا لینے آیا، کیا کہنے آیا، کب تک لینا تھا، کتنا لینا تھا، کیا لینا تھا، سب کچھ بھول گئے۔ پھر کیا کیا؟ فہدا، رب نے پھر سب کچھ یاد کرا دیا۔ ابو تو کہاں سے آیا، تو کیسے آیا، کیا لینے آیا، کیا کہنے آیا، کتنا لینا تھا، کب تک لینا تھا، اور کیا کیا لینا تھا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے، اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آئمہ تفسیر کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا چوتھا معنی یہ ہے، ضال عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ضال کہتے ہیں
اس درخت کو جو بالکل تنو تنہا اکیلے کھڑا ہو، جس کے آس پاس کوئی آبادی نہ ہو، کوئی ہریالی نہ ہو، اکیلے تنو تنہا کھڑا ہو، پھر آہستہ آہستہ ہریالی ہونے لگ جائے، آبادی ہونے لگ جائے، اور پھر وہاں پر پورا کا پورا شہر آباد ہو جائے۔ ایسے درخت کو جو شروع میں اکیلا تھا، کوئی آس پاس آبادی نہیں تھی، اور پھر وہاں پورا شہر آباد ہو جائے، اس درخت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ گول کہتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے تشبیہ کی زبان میں بات کی۔ میرے مصطفیٰ یاد کیجئے، جب رب نے تجھے گول نامی درخت کی طرح تنو تنہا پایا تھا، تیرے آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، دیوانے نہیں تھے، نہ اہل بیت تھے، نہ صحابہ تھے، تو اکیلا تھا، پھر کیا کیا؟ فہدا، ہم نے لوگوں کو تیری طرف متوجہ کیا، آہستہ آہستہ لوگ آتے چلے گئے، کارواں بنتا چلا گیا، اور پورا کا پورا گلشن ہدایت تیار ہو گیا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آئمہ تفسیر کہتے ہیں پانچواں معنی ضال کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، مگر قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ اہل عرب کے، چونکہ قرآن پاک جو ہے ان کے محاورے میں نازل ہوا ہے، اور اہل عرب کا یہ محاورہ تھا، قصور رعایا کا ہوتا، وہ قصوروار سید کو، سردار کو شمار کرتے، جرم رعایا کرتی تو مجرم سید کو، سردار کو شمار کرتے، قرار دیتے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ان کے محاورے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی بات کی، میرے مصطفیٰ تجھے نہیں، تیری قوم کو ہم نے گمراہ پایا تھا، تجھے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی طرف کی، کیونکہ مصطفیٰ سید القوم تھے، مصطفیٰ سردار قریش تھے۔ میرے مصطفیٰ تجھے نہیں، تیری قوم کو ہم نے کیا پایا تھا؟ گمراہ پایا تھا۔ تو پھر کیا کیا؟ فہدا بھی کا، تیری وجہ سے تیری قوم کو پھر ہم نے ہدایت دے دی۔ اور چھٹا معنی میں علامہ فیض رسول کی نظر کرتا ہوں، چونکہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں خاص طور پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علامہ نے فرمایا چھٹا معنی، اور کمال کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تینوں جگہوں پر علم یجد کا یتیمن میں یتیمن جو ہے، ووجدک ضالن کے اندر جو ضالن ہے، اور تیسرا جو ہے ووجدک عائلن کے اندر جو عائلن ہے، تینوں جگہوں پر یتیمن، ضالن اور عائلن، یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہونا ہوتا ہے، مگر تینوں جگہوں پر یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، رعایت سجا کی وجہ سے کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ یوں ہے، علم یجد کا فآوى یتیما، ووجدک فہدی ضالا، ووجدک اغنی عائلا، اصل میں یوں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، یاد کیجئے جب رب نے محبوب تجھے پایا تو تجھے پا کر اس نے یتیموں کو ٹھکانہ دے دیا، اس نے تجھے پایا تو پھر تجھے پا کر گمراہوں کو ہدایت دے دی، اس نے تجھے پایا تو تجھے پا کر کثیر العیال افراد کو غنا سے نواز دیا، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، یتیموں کو ٹھکانہ ملا مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، گمراہوں کو ہدایت ملی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، کثیر العیال افراد کو غنا سے نوازا گیا مصطفیٰ کی وجہ سے نوازا گیا۔ ساتواں ووجدک ضالا فہدی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس سے اللہ کی کیا منشا ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں ضال عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ضال اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو درخت ذریعہ ہدایت ہو، جس کو دیکھ کر لوگ کہیں وہ فلاں درخت نہیں ہے جس کے پرلی طرف فلاں رہتا ہے، جس کی مشرقی جانب فلاں رہتا ہے، جو درخت کیا ہو؟ ذریعہ ہدایت ہو، واسطہ ہدایت ہو، واسطہ معرفت ہو، اور واسطہ شناخت ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ضال کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تجھے ہم نے ذریعہ ہدایت بنا دیا ہے، تو ضال نامی درخت کی طرح تجھے ہم نے پایا تھا کہ تجھے دیکھ کر لوگ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہو، اور غلط وہ ہے جو مصطفیٰ سے دور ہو، فلاں وہ ہے جو مصطفیٰ کے قربت والا ہے، اور فلاں وہ ہے جو مصطفیٰ سے دور ہے، تو ذریعہ ہدایت ہے، تو واسطہ ہدایت ہے۔ یہ ساتواں اور آٹھواں معنی کیا ہے؟ ضال عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ضال کہتے ہیں نہ واقف کو، کس کو؟ نہ واقف کو۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق کو نہ ماننا یہ گمراہی ہے، حق بھی واضح ہو جائے اور پھر حق نہ مانا جائے، یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ اور حق ہی واضح نہ ہو، یہ کیا ہے؟ ناواقفیت ہے۔ حق ہی واضح نہ ہو، یہ کیا ہے؟ ناواقفیت۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، یہ علم کیا تھا؟ تدریجی تھا۔ کیا تھا؟
آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو عطا کیا گیا تھا. یعنی شروع میں نماز کی باتیں آ گئیں، پھر کچھ عرصے کے بعد روزے کی باتیں آ گئیں، پھر حج کی باتیں آ گئیں. یک لخت اللہ پاک نے سارا علم عطا نہیں فرمایا. کیوں نہیں عطا فرمایا؟ امت پہ کرم کرنے کے لیے. اگر اچانک ساری باتیں آ جاتی تو ساری باتوں پر فی الفور عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اللہ پاک نے پہلے نماز کی باتیں سکھلا دی، پھر روزے کی باتیں آ گئیں، پھر حج کی باتیں آ گئیں، پھر زکوٰۃ کی باتیں آ گئیں، پھر قربانی کی باتیں آ گئیں. آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو علم عطا کیا گیا. یہ شان مصطفیٰ اور اس امت پہ اللہ پاک کا خاص کرم. تو یہاں اس چیز کی بات کیجیے میرے مصطفیٰ، یاد کیجیے جب رب نے تجھے اسلامی معاملات میں کچھ معاملات میں آپ کو ناواقف پایا. یعنی ابھی صرف نماز کی باتیں ہوئی تھیں، ابھی روزے کی باتیں آئی نہیں تھی، ابھی تم سے ناواقف تھا. تلک من انباء الغیب ما کنت تعلمها انت ولا قومک. تو یہاں تدریجی علم کی بات کی جا رہی. پھر کیا کیا؟ فہدا، پھر ہم نے تجھے تمام معاملات کا عالم بنا دیا. پھر اس کا کیا معنی ہے؟ نوواں معنی. اس کا معنی کیا ہے؟ دال عربی زبان میں کہتے ہیں گم ہونے والے کو، جو گم ہو جائے، گم نام ہو، گم ہو جائے. دل الماء فی اللبن، عربی میں مقولہ ہے کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا. دل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں. اور پہلے زمانے میں پانی دودھ میں گم ہوتا تھا، آج کل دودھ پانی میں گم ہوتا ہے. پانی دودھ میں گم ہو گیا. دلہ دال، گم ہو جانے والا. معنی کیا ہوا؟ محبوب یاد کریں جب رب نے تجھے گم شدہ پایا، گمنام پایا، تجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، تیری شناخت نہیں تھی، تیری پہچان نہیں تھی. پھر کیا کیا؟ فہدا، ہم نے ہر سو تجھے پھیلا دیا، تجھے مشہور کر دیا. اور پھر اس کا 10واں معنی ووجدک ضالا فہدا. ضال کا کیا معنی ہے؟ اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آئمہ تفسیر کہتے ہیں ضال عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو راستہ بھول جائے. کس کو؟ جو راستہ بھول جائے. ووجدک ضالا، اس نے آپ کو راستہ بھولنے والا پایا. حضور راستہ بھول گئے تھے؟ ہاں بھول گئے تھے. کب؟ بچپن میں، جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں آقا علیہ السلام قیام پذیر تھے. ایک روز سیدہ حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کو لے کر آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے طرف لے کے آ رہی تھی. راستے میں ایک مقام پہ کھڑا کیا، یہاں بیٹا کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی آئی. وہ کہیں دور نکل گئی اور آقا علیہ السلام بھی وہاں سے چلتے چلتے کہیں دور نکل گئے. واپس پھر آقا علیہ السلام اس مقام پہ نہ آئے جس مقام پہ حضور کو چھوڑ کے گئی تھی. اس مقام پہ نہ پہنچے. اللہ پاک نے پھر کیا کہ جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ کو اٹھا کر اس مقام پہ چھوڑ کے آؤ جہاں حلیمہ ان کو تلاش کر رہی ہے. یہاں اس زمانے کی بات میرے مصطفیٰ یاد کریں جب رب نے تجھے بچپن میں ایک دفعہ راستہ بھولنے والا پایا تھا تو پھر کیا کیا؟ فہدا، اس نے تجھے منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا. پھر 11واں معنی وہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا، اس نے تجھے اپنی محبت میں خود رکھتا پایا، بہت آگے نکلنے والا پایا. کیا صورتحال ہو گئی تھی؟ یہ صورتحال ہو گئی تھی 10 دن کا کھانا لے کے جاتے، 20 دن گزر جاتے. ازواج مطہرات پتہ کرنے کے لیے وہاں آتی، دیکھتی 10 دن کا کھانا تھا ویسے کا ویسا پڑا ہے اور 20 دن گزر چکے. آقا علیہ السلام ماہو عبادت اس طرح ہوتے کہ کھانا پینا بھول جاتے، گھر بار بھول جاتے، ازواج مطہرات کو بھول جاتے، دوست احباب کو بھول جاتے. جب یہ صورتحال ہونے لگی کہ آقا علیہ السلام اللہ پاک کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ ازواج کی فکر نہ رہی، گھر بار کی فکر نہ رہی، دوست احباب کی فکر نہ رہی، علاقے کی فکر نہ رہی. تب اللہ پاک نے کہا میرے مصطفیٰ فہدا، ادھر بھی دیکھ، ان کو بھی تیری توجہ کی ضرورت ہے. ووجدک ضالا فہدا، میرے محبوب رب نے تجھے اپنی محبت میں بہت زیادہ آگے نکلنے والا پایا تھا تو پھر کیا فہدا، اس نے پھر تیرا رخ تیری قوم کی طرف موڑ دیا. محبوب ادھر بھی دیکھ، ان کو بھی تیری چاہت کی ضرورت ہے، ان کو بھی تیری نگاہ پاک کی ضرورت ہے. بھائیو میں نے 11 معنی اختصار کے ساتھ پیش کیے اور ہر معنی کے اعتبار سے ایک نئی عظمت حضور کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے. اتنے 11 معنی کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پھر بھی کوئی کہ نہیں اللہ نے معاذ اللہ حضور کو گمراہ ہی پایا تھا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جناب خود ہی گمراہ ہیں. یہ کہنے والا کیا ہے؟ خود ہی گمراہ ہے. اور اندھے سے کسی نے پوچھا تمہاری چاہت کیا ہے؟ اس نے کہا میری چاہت یہ کہ ساری دنیا اندھی ہو جائے. بھائیو دیکھو، ایک شخص کو کنویں کے اندر بٹھا دیں، بٹھا کے پھر اس سے پوچھیں
آسمان کتنا بڑا ہے؟ وہ کہے گا چونکہ کنویں کے اندر جو بیٹھا ہے وہ یہی کہے گا نا آسمان تو کنویں کے ڈھکن کی طرح ہے، آسمان تو کنویں کے ڈھکن کی طرح ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کنویں سے باہر نکالیں، کنارے پہ بیٹھا، پھر پوچھیں آسمان کتنا بڑا ہے، وہ کہے گا ہر سو آسمان ہی آسمان، یہی کہے گا نا۔ جب تک انسان بد اعتقادی کی پستی میں رہتا ہے اس کو محمد مصطفیٰ بشر نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں، مگر جب انسان حسن اعتقاد کی بلندی پر آتا ہے تو پھر کدھر دیکھتا ہے مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ دیکھو کالے چشمے کو پہن کر سورج کو دیکھیں، سورج کا نور نظر نہیں آئے گا، اس کے ٹکیا نظر آئے گی، اس کی جسامت کا جو قامت جو اس کا ہیولا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ جب کالا چشمہ آپ نے پہن رکھا ہوگا، کالی پٹی باندھ کے دیکھیں تو سورج کا نور اجالا نظر نہیں آئے گا، سورج کی ٹکیا، اس کی جو جسامت کا جو قامت ہے بس صرف وہی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ کالا چشمہ اتار کر پھر سورج کو دیکھیں تو ٹکیا نہیں، اس کا اجالا ہی نظر آئے گا، اس کا نور ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح جب تک انسان بد عقیدگی کی پٹی آنکھوں پہ باندھے رکھتا ہے اس کو محمد مصطفیٰ صرف بشر نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں، مگر جب انسان بد عقیدگی کی پٹی اتارتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی بشریت نہیں نورانیت نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دعویٰ ہے محبوب آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑیوں سے بہتر ہوگی، دعویٰ کر دیا نا۔ اور پھر آگے دلیل کیا تھی؟ ووجدک ضالا فہدی، محبوب اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو دال پا کر ہدایت سے نوازا، یعنی کیا مطلب؟ آپ کی بعد والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر کر دیا۔ میں تصدیق کروا لوں علامہ صاحب سے کہ دعوے میں دلیل میں کیا ہے مطابقت، اور آگے نصیحت کیا کی؟ اما السائل فلا تنہر، میرے مصطفیٰ نصیحت یہ ہے تیرے پاس کوئی سائل آئے، دو بھی سائل آئے، ایک آئے اما السائل، سائل کا نہیں کہا، السائل کہا، اور اس کے اوپر الزام کی 4 قسمیں اور چاروں قسمیں یہاں پر پائی جا سکتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ تیرے پاس آنے والا سائل ایک ہو یا ساری کائنات ہو، وہ ایک چیز کا سوال کرے یا ساری کائنات کا سوال کرے، تیرے پاس جو بھی سوال کرنے آئے میرے مصطفیٰ اپنے پاس آنے والے سائل کی بعد والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر کر دینا، پہلی گھڑی سے بہتر کر دینا۔ مطابقت آ گئی نا دعوے میں، دلیل میں اور آگے نصیحت میں۔ عدی ابن حاتم تائی، عدی ابن حاتم وہ مدینہ پاک کے بازار میں کھڑا ہے اور شانیں سنا رہا اپنے باپ کی، میرے باپ کی سخاوت کے کیا کہنے تھے، کیا ہی بات تھی اس کی، تو یہ صورتحال تھی، ایسے سخاوت کرتا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین گھر میں بیٹھے تھے، تو وہیں کانوں میں آواز پہنچی، دل میں سوچا شہر نانا جان کا ہے اور یہاں سخاوت کے قصے چل رہے ہیں، حاتم تائی کے باہر آئے، اوے عدی تیرا باپ بڑا سخی تھا؟ ہاں جی، اس کی سخاوت کے کیا کہنے، کوئی بات مجھے تو سنانا۔ اس نے کہا جی کیا سناؤں، میرے باپ کے تو 10 دروازے تھے، سائل ایک دروازے پہ آتا میرا باپ اس کو عطا کرتا، وہ دوسرے پہ آتا میرا باپ پھر عطا کرتا، وہ تیسرے پہ آتا میرا باپ پھر بھی عطا کرتا، حتیٰ کہ ایک سائل گھومتا گھومتا 10 دروازوں پہ بھی آ جاتا، میرا باپ دیتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا، کتراتا نہیں تھا، گریزا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر امام علی مقام نے فرمایا اس میں کوئی شان تو نہیں ہے، اس میں تو نقص پایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر سائل کی جھولی پہلے دروازے پہ بھر دی جاتی نا اس کو دوسرے دروازے پہ آنے کی زحمت نہ کرنی، اور اگر دوسرے پہ دے دیا جاتا تو تیسرے پہ نہ آتا، چوتھے پہ دے دیا جاتا، 5ویں میں نہ آتا۔ اس پر عدی ابن حاتم تائی نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں شان سخاوت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شان سخاوت یہ ہے کہ نانا جان کا صرف ایک دروازہ تھا، ایک دروازہ تھا، سائل آتا سوال کرتا، نانا جان اس کو عطا کرتے، اتنا کچھ عطا کرتے کہ زندگی میں دوبارہ پھر اس کو سوال کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی تھی۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تیرے پاس جو بھی آئے اپنے پاس آنے والے کی بعد والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر کر دینا۔ اب چونکہ ٹائم تو پورا ہو چکا، میں صرف 2 منٹوں میں تیسرا دعویٰ اور اس کی جو دلیل ہے اس کو میں سکیٹ دیتا ہوں اور سمیٹ دیتا ہوں۔ تیسرا دعویٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تیسری آیت ہو گئی نا، محبوب تجھے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ آپ جو یہاں بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، حضور کی عظمت و شان سن رہے ہیں اور اس پہ سر دھر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ داتا صاحب نے علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، پیر و مرشد کو چھوڑا، یہاں آ گئے،
کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہر غوث کو تو ولی یہی چاہتا ہے نا اپنی عبادات کے ذریعے جد و جہد کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے. انبیاء قتل بھی ہوتے رہے، بڑی بڑی جد و جہد کرتے رہے، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مگر اللہ کیا چاہتا ہے؟ فترضا، مصطفیٰ تو راضی ہو جائے، مصطفیٰ تو راضی ہو جائے، مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. یعنی ساری کائنات مل جل کر بھی مقام مصطفیٰ کو نہیں پا سکتی ہے. ساری کائنات مل جل کر بھی مقام مصطفیٰ نہیں پا سکتے. اور پھر دیکھو اللہ سے پوچھیے باری تعالیٰ تو اتنا جو کہہ رہا ہے اتنا دیں گے اتنا دیں گے تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. کیوں دے گا؟ کسی اور نبی کو تو یہ نہیں کہا، تو نے آدم کو نہیں کہا، موسیٰ کو نہیں کہا، عیسیٰ کو نہیں کہا کہ تجھے اتنا دیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. حضور سے کیوں کہا کہ تجھے اتنا دیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا؟ کیوں کہا؟ تو کہتا اس لیے محبوب کہ تو کثیر العیال جو ہوا ووجدک عائلا فاغنا، تو کثیر العیال جو ہے نا، تیری اولاد سب سے زیادہ ہے، تیری عمر سب سے بڑی امت ہے، تیرے چاہنے والے زیادہ ہیں، تیرے مانگر زیادہ ہیں. اس لیے تجھے کیونکہ تیرے ماننے والے چاہنے والے اور تجھ سے مانگنے والے زیادہ ہیں، اس لیے ہم بھی تجھے سب سے زیادہ دیں گے. باری تعالیٰ کیا دے گا؟ کچھ ذرا ہمیں بھی بتا، حضور کو کیا دے گا کچھ ذرا ہمیں بھی بتا. وہ ڈانٹ کے کہے گا ارے نادان تیری حیثیت کیا ہے کہ تم میرے اور میرے مصطفیٰ کے بیچ میں آئے؟ تیری کیا وقت ہے؟ دیکھو ایک انسان کے کمال کی جہاں جا کر انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر ایک مومن کے کمال کی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے ایک ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر ولی کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر شہید کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر صدیق کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر نبی کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر رسول کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے اولو العزم جو رسول ہے اس کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر اولو العزم رسول کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے. بھائیو حضور کے کمال کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اس کو تو ہم سوچ سکتے ہیں، مگر حضور کے کمال کی انتہا کہاں ہو رہی ہے اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. دیکھو ایک انسان میں گدھے میں کیا فرق ہے؟ علماء سے پوچھیے. انسان بھی اور گدھے میں صرف ایک بات میں فرق ہے. انسان بھی جسم والا، گدھا بھی کیا ہوتا ہے؟ جسم والا، اس کے پاس بھی جسم ہوتا ہے. انسان بھی متحرک بالارادہ اپنی چاہت کے ساتھ حرکت کرنے والا، اور گدھا بھی کیا ہوتا ہے؟ متحرک بالارادہ، جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جب چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کا جسم بھی کیا؟ نامی نشو و نما والا، اس کا جسم بڑھنے پھولنے والا، اور گدھے کا بھی جسم کیا ہوتا ہے؟ نامی بڑھنے والا جسم ہوتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے، سکڑ بھی جاتا ہے. انسان کو بھی سردی گرمی کا احساس، گدھے کو بھی سردی گرمی کا احساس، یعنی تمام صفات انسان کی گدھے کی ایک جیسی ہیں، صرف ایک بات میں فرق، وہ ناطق، انسان ناطق، انسان بولنے والا ہوتا ہے، گدھا بول نہیں سکتا ہے. صرف ایک بات میں انسان اور گدھے میں فرق ہے. مگر آج تک کبھی کسی گدھے نے کہا کہ ہم انسان کی طرح ہو گئے؟ کبھی کسی گدھے نے کہا کہ ہم انسان کی، ایک ہی تو بات میں فرق ہے، ہم بھی انسان کی طرح. ایک فضیلت انسان رکھتا ہے، کبھی کسی انسان نے کہا وہ ایک ہی تو بات کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، ہم گدھے کی طرح ہو گئے؟ نہیں، نہ کوئی انسان کہتا ہے اور نہ ہی کوئی گدھا کہتا کہ ہم انسان کی طرح ہو گئے. ارے نادان تجھ میں اور مصطفیٰ میں تو لاکھوں درجات کا فاصلہ، تجھ میں تو مصطفیٰ میں لاکھوں درجات کا فاصلہ. تو کس منہ سے کہتا مصطفیٰ میری طرح ہو گئے؟ اور پھر دیکھو یہ کرسی جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں، آپ اس سے پوچھیں او کرسی تیرے اوپر جو بیٹھا ہے جانتی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کرسی کہے گی چونکہ میرے اوپر جو بیٹھے ہیں اس کی ابتدا کو تو میں سمجھ سکتی ہوں، اس کی انتہا کہاں ہو رہی ہے مجھے کیا خبر، میں تو چونکہ نیچے والی ابتدا کو تو جان سکتی ہوں مگر انتہا کو جان نہیں سکتی. مگر جو اوپر بیٹھا ہے وہ بتا سکتا ہے کرسی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے. بچے سے پوچھئے بیٹا بچپن کیا ہوتا ہے، لڑکپن کیا ہوتا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے، بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بچہ کہے گا بھئی میں بچپن تو بتلا سکتا ہوں چونکہ گزر جو رہا ہوں، مگر لڑکپن کیا ہوتا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے اور بڑھاپا کیا، مجھے کیا خبر، میں وہاں پہنچا ہی نہیں. بوڑھے سے پوچھئے بچپن کیا ہوتا ہے،
لڑکپن کیا ہوتا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے، بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا بچپن ایسا ہوتا ہے، لڑکپن ایسا ہوتا ہے، جوانی ایسی ہوتی ہے، بڑھاپا ایسا ہوتا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نیچے والا جو ہوتا ہے اوپر والے کے ابتدا کو تو جان لیتا ہے مگر انتہا کو سمجھ نہیں سکتا ہے، مگر اوپر والا جو ہوتا ہے نیچے والے کے ابتدا کو بھی جان لیتا ہے، انتہا کو بھی جان لیتا ہے۔ باجو ہم ہیں نیچے والے، محمد مصطفیٰ ہیں اوپر والے۔ ہم مصطفیٰ کی ابتدا کو تو جان سکتے ہیں مگر انتہا تک جا نہیں سکتے۔ مصطفیٰ اوپر والے، وہ ہماری ابتدا کو بھی جانتے ہیں، ہماری انتہا کو بھی جانتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کا مقام سمجھنے کے لیے کم از کم نبی ہونا ضروری ہے، کم از کم نبی ہونا ضروری۔ نادان تیرے پاس تو ولایت ہی نہیں، تیرے پاس تو ولایت ہی نہیں، اور نبوت کا دروازہ ویسے اللہ نے بند کر دیا ہے، تو مصطفیٰ کا مقام کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔